अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अताह गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेष सुर्खियाँ। मौसमी अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा, कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन। माइनॉरिटी हॉस्टल्स में स्वच्छता प्रोग्राम के इनेकाद का जायजा इजलास। आयशा अफरोज खान के हाथों मधोल में अर्जा फरोशी की दुकान का इफ्तिताह। माजूरीन के वज़ाइफ की उम्र में 65 से घटाकर 57 साल कर दी गई। ख्वाजा मुज्तहिदुद्दीन को बेस्ट टीचर अवार्ड। अकामती मदारिस के जरिए शरह खानदगी में इजाफे का दावा। नई दिल्ली में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के उन्वान से इजलास का इनेकाद, दानिश्वरों का खिताब। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उसकी बका के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। डेंगू मौसमी अमराज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पौधों के गमलों, कूलरों, टायरों में पानी को जमा होने न दें। माहौल को साफ सुथरा रखें। हर मंगल और जुमे को ड्राई डे मनाया जाए। ज़िला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन का बयान। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ मंगल ज़िला कलेक्टर ने ड्राई डे प्रोग्राम के तहत शहर करीमनगर के ज्योति नगर में घर घर दौरा करते हुए माहौल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि घरों में मौजूद पौधों के गमलों, टायरों में पानी को जमा होने न देने का मशवरा दिया। अवाम को डेंगू जानलेवा बुखार से बचाव के लिए मकानात अतराफ अकनाफ सफाई बनाए रखने की हिदायत भी दी। मच्छरों की अफजाइश को रोकने हर मंगल ड्राई डे का एहतमाम करें। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर गरिमा अग्रवाल, तरबियती ट्रेनी कलेक्टर लेनिन, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा इस्लावत, म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर त्रिम्बकेश्वर राव, म्यूनसिपल सैनिटेशन महकमा तिब व सेहत के अमले व दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। ज़िले के SC ST BC माइनॉरिटी रिहायशी मदारिस में स्वच्छ हफ्तावारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। ज़िला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन की ओहदेदारों को हिदायत। तफसीलात के मुताबिक बरोज़ मंगल ज़िला कलेक्टर RV कर्नन, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल ने कलेक्टर कैंप ऑफिस में ज़िला ओहदेदार बराए बहबूद SC ST BC अक़लियती इंजीनियरिंग ओहदेदारों के हमराह जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि स्वच्छ हफ्तावारी मंसूबे को कामयाबी से हमकिनार करें। क्लासेस में खलल के बगैर स्वच्छ प्रोग्राम का इनेकाद करें। मदारिस रिहायशी इदारों के मसाइल को क़ब्ल वक्त ओहदेदारों के इल्म में लाया जाए। रिहायशी मदारिस में तनक़ी अमल में लाई जाए। स्वच्छ प्रोग्राम के तैयार करदा लाहे अमल को रोब अमल लाते हुए व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए तस्वीर रवाना करें। रियासती मदारिस में तलबा को नहाने के लिए गर्म पानी दस्तियाब किया जाए। फंड्स के लिए तखमीनी रिपोर्ट पेश की जाए। वक्तन फ़वक्तन रिहायशी मदारिस में पंखे, लाइट, TV, CC कैमरों, कंप्यूटर लैब की कारकर्दगी का जायज़ा लें। पानी को जमा होने न दें। बैतुल खला की सफाई के इक़दामात किए जाएँ। तलबा को किसी तरह के तनाव में न रखा जाए। एडिशनल कलेक्टर मजालिस मकामी गरिमा अग्रवाल ने खिताब करते हुए कहा कि रिहायशी मदारिस में स्वच्छ प्रोग्राम का इनेकाद किया जाए। मदारिस के नज़द कचरे को जमा होने न दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िले में स्वच्छता प्रोग्राम के आखिरी दिन माहौल के मुआयने के बाद बेहतरीन इदारे को अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस इजलास में ट्रेनी कलेक्टर लेनिन, ज़िला मोहतमम तालीमात जनार्दन राव, SC ST BC अक़लियती ओहदेदार गंगाराम, राज मनोहर राव, मधुसूदन राव, खुसूसी ओहदेदार, मॉडल स्कूल इंजीनियरिंग ओहदेदारों व दीगर ने शिरकत की। आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि जनगांव हलके के मधुर मंडल ज़िला सिद्दीपेट मुस्तक़र पर वाक़ कदीम और तारीख़ी उर्दू मीडियम ज़िला परिषद हाई स्कूल में बरसर खिदमत फ़िज़िकल साइंस स्कूल असिस्टेंट मौलवी मोहम्मद ख्वाजा मुज्तहिदुद्दीन को बेहतरीन तदरीसी खिदमात और कोविड-19 के दौरान
آن لائن ڈیجیٹل کلاسز منعقد کرتے ہوئے اپنی شاندار تدریسی خدمات کو جاری رکھنے کے عوض سدی پیٹ ضلع سطح کا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ 5 ستمبر کو قومی یوم اساتذہ تقریب کے دوران ضلع مستقل سدی پیٹ میں منعقدہ تقریب کے دوران رکن قانون ساز کونسل کے رگھونتم ریڈی، صدر نشین ضلع پریشد روجا شرما، ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر رامکرشنا ریڈی نے محمد خواجہ مجتہد الدین کو تمغہ و تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر منڈل ایجوکیشنل آفیسر مدور ایم نرسمہا ریڈی اور دیگر اساتذہ بھی موجود تھے۔ ضلع سطح کا بہترین مدرس ایوارڈ ملنے پر ضلع مستقل جنگاؤں کے اردو دوستوں میں خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا محمد عبدالحفیظ قاسمی، صدر جمعیت العلماء، محمد عبدالصمد کونسلر، محمد مسیح الرحمان، ذاکر پٹیل، صدر جامع مسجد کمیٹی و معاون رکن بلدیہ، اور ابو الفتاح فضل اللہ ریٹائرڈ انٹرمیڈیٹ آفیسر نے محمد خواجہ مجتہد الدین کو مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ایم پی پی عائشہ افروز خان مدھول، ایم پی پی زیڈ پی ٹی سی سریندر ریڈی مدھول منڈل کے ہاتھوں آسرا وظائف کارڈ کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے کامیابی کے ساتھ معمروں، معذوروں اور بیواؤں کے لیے امدادی پنشن کو 65 سال سے کم کر کے 57 سال کر دیا ہے اور مزید افراد کو موقع فراہم کیا جائے، جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کی جانب کہ محمد عبدالصمد کونسلر بلدیہ جنگاؤں نے کہا کہ ضلع جنگاؤں میں زمانہ قدیم سے ہی ہندو مسلم دوستی اور آپسی اخوت گنگا جمنی تہذیب کی زندہ مثال ہے۔ یہاں پر طبقہ اپنے عید و تہوار پر پرامن اور خوشگوار ماحول میں مناتا ہے۔ پرامن ماحول کو بگاڑنے اور شرانگیزی کرنے والے عناصر کو یہاں کوئی مقام نہیں۔ وہ بروز منگل جنگاؤں پولیس کی جانب سے گنیش تہوار کے تناظر میں اسسٹنٹ کمشنر پولیس کے دیویندر ریڈی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام طبقات کو اپنی عیدین دوستانہ اور خوشگوار ماحول میں منانے کا مشورہ دیا اور ہر موقع پر محکمہ پولیس کا ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی۔ سرکل انسپکٹر سرینواس یادو، صدر بلدیہ پی جمنا لنگیا، مختلف عوامی نمائندے، مذہبی پیشوا امن کمیٹی کے اس اجلاس میں موجود تھے۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ عائشہ افروز خان، صدر نشین منڈل پریشد مدھول، شیام سندر تحصیلدار مدھول کے ہاتھوں نئی آبادی مدھول میں راشن دکان کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر وی راجندر سرپنچ مدھول، سید خالد مخدوم کوآپشن ممبر، جمیل الدین وارڈ ممبر و دیگر موجود تھے۔ عائشہ افروز خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی آبادی کی عوام کو راشن کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کے پیش نظر راشن دکان کی منظوری کرتے ہوئے اس ماہ سے راشن دیا جا رہا ہے۔ جس نئی آبادی میں راشن شاپ یا ارزا فروشی کی دکان کی عدم موجودگی کے باعث عوام کو آٹو کے ذریعے شہر میں جا کر راشن لانا پڑ رہا تھا، اسی کے مد نظر افروز خان نے وٹھل ریڈی رکن اسمبلی مدھول سے نمائندگی کی، جس پر جناب وٹھل ریڈی نے تحصیلدار مدھول سے رابطہ پیدا کیا اور اس تعلق سے نمائندگی کی، جس پر تحصیلدار مدھول نے فوری طور پر نئی آبادی کے لیے راشن پوائنٹ کی منظوری دے دی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ ریاست تلنگانہ میں مسلم طبقے میں زمانہ قدیم سے موجود تعلیمی پسماندگی اور ناخواندگی کو دور کرنے کے غرض سے چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کے شرح خواندگی میں اضافے کا بیڑا اٹھا کر ریاست بھر میں 225 اقلیتی اقامتی مدارس کو قائم کیا، جس کی نظیر ملک کے کسی ریاست میں نہیں ملتی، جہاں اقلیتی طبقات کے طلبہ و طالبات کو علیحدہ طور پر مفت قیام و تعام اور معیاری اور متوازن غذا کے علاوہ اسکول یونیفارم کی فراہمی کے ذریعے زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اقلیتی طبقات کو چاہیے کہ وہ ٹیمبریز کے مدارس میں اپنے کمسن بچوں کو داخلہ دلوا کر سرکاری معیاری اور اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ان خیالات کا اظہار محمد عبدالصمد کونسلر بلدی وارڈ نمبر 28 نے ضلع مستقل جنگاؤں میں واقع اقلیتی اقامتی بوائز اسکول میں منعقدہ ایک تقریب کو خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں مذکورہ اسکول میں داخلوں میں اضافے کے علاوہ تشہیری مہم چلانے کے لیے تفصیلی اور مشاورت کی گئی۔ اور محمد عبدالصمد کونسلر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کارپوریٹ خانگی تعلیمی اداروں کے
طرز پر ریاست تلنگانہ کے تلنگانہ اقلیتی ثقافتی مدارس میں تدریس نظام چلایا جا رہا ہے، جس میں تاحال 1,40,000 طلبہ و طالبات نے کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی پرزور ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی طالب علم پر فی کس زائد از 1 لاکھ روپے حکومت تلنگانہ خرچ کر رہی ہے۔ اس موقع پر مولانا محمد عبدالحفیظ قاسمی، محمد جمال شریف، ایڈوکیٹ ہری بابو اور دیگر عہدیدار، اولیاء طلبہ کی بڑی تعداد اس تقریب میں موجود تھی۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ آزاد مدارس بالخصوص اتر پردیش کے مدارس کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں بروز منگل جمعیت العلماء ہند کے صدر دفتر نئی دہلی میں تحفظ مدارس کے عنوان سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مظاہر العلوم سہارنپور کے بشمول اتر پردیش کے 200 سے زائد مدارس کے محتمم و نمائندے شریک تھے۔ اس اجلاس میں اتر پردیش حکومت کے ذریعے 12 سوالات پر مشتمل سروے پر روشنی ڈالی گئی اور اس کے اسباب و علائق کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے تفصیل سے بتایا گیا۔ اجلاس میں جہاں یہ محسوس کیا گیا کہ قوانین و ضوابط کو لے کر اندرونی اصلاحات کی ضرورت ہے، وہیں سرکار کے پس و پشت رویے پر بھی سوال اٹھایا گیا، جو معاندانہ طریقہ اختیار کر کے عوام میں انتشار و بے چینی پیدا کرتی ہے اور قوموں کے درمیان بد اعتمادی کی دیوار قائم کرتی ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ حکومتوں کو ایسے رویے سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں مدارس کا بہت ہی شاندار اور تاریخی کردار رہا ہے اور اس نے ہمیشہ وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی مدرسے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، حاشیہ پر رہنے والے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے لوگ مخلص اور وطن پرست ہوتے ہیں۔ اہل مدارس کو ملک کے نظام پر عمل نہ کرنے والا بتانا درحقیقت بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کا معقول و مؤثر جواب دیا جانا ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار اس پروگرام کے داعی اور جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کیا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔